اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام وہ آخری اور مکمل دستور حیات ہے جس کے تمام قوانین انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں اور انسان کی فلاح، بہبودی، نجات اور کامیابی کے ضامن ہے۔ اسلام کو عملاً قبول کر لینے والا معاشرہ اچھائیوں سے قریب اور برائیوں سے دور ہو کر ایک آئیڈیل معاشرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر اسلام کے قوانین کو قبول کر لے اور معاشرے میں اسلام کے قوانین کے اعتبار سے زندگی بسر کی جائے تو وہ معاشرہ آئیڈیل معاشرہ اور بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ احکام جو کہ ہمارے آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بیان ہوں گے اور جن کا موضوع انشاءاللہ یہی رہے گا کہ اسلام میں جو احکام ہیں وہ آپ کے سامنے پہنچائے جائیں۔ ان قوانین اسلام کو 3 قسموں پر مشتمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، عقائد جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ دوسرے، عملی مسائل جو فروع دین یا احکام کہلاتے ہیں۔ فروع دین یعنی جیسے نماز، روزہ، اور ہم نے اپنی ویڈیو میں ذکر بھی کیا اس بات کا کہ عمل کا نام جو ہے وہ فروع دین ہے۔ تیسرے، وہ مسائل جو انسان کی عام رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ 3 چیزیں وہ ہیں اگر انسان ان کو سمجھ لے اور ان پہ عمل کرے تو وہ معاشرے کا اچھا اور بہترین انسان بن سکتا ہے، چونکہ یہ اسلام سے تعلق ہے ان چیزوں کا۔ عقائد وہ مسائل جو انسان کے افکار اور اس کے عقیدے کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق انسان کے یقین سے ہوتا ہے لہذا اس سلسلے میں اندھی تقلید جائز نہیں ہے۔ یعنی کس نے کہا اللہ ہے کہ آپ نے مان لیا، ایسا نہیں۔ اللہ عادل ہے کس نے کہا اور آپ نے آنکھ میچ کے مان لیا، ایسا نہیں۔ بلکہ آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، ولو سادہ ہی دلیل آپ کے پاس کیوں نہ ہو، کہ اللہ ایک ہے، اللہ عادل ہے، اس نے نبی بھیجے ہیں، اس نے امام مقرر کیے ہیں، وہ آخری دن کا مالک ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے اور ہماری فکر میں یہ بات آنی چاہیے۔ اب رہی بات احکام کی۔ احکام وہ مسائل جن کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں احکام۔ اور ان کی پہچان کے لیے ایک مجتہد ماہر کی تقلید اور پیروی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن اور حدیث سے مسائل نہیں نکال سکتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث سے مسائل وہی انسان نکال سکتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں ماہر ہو اور وہ اس کا علم رکھتا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ان احکام کو لینے کے لیے ہمیں ایسی شخصیت کے پاس جانا پڑے گا کہ جو ماہر ہو قرآن اور حدیث سے احکام نکالنے میں، اور اس کو کہتے ہیں مجتہد، اور اس کی پیروی کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ابتدائی گفتگو جو ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے احکام کی تقسیم پیش کریں گے کہ احکام کی کتنی قسمیں ہیں، تاکہ آپ سلسلہ وار ان چیزوں کو سماعت کرتے رہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔